ایک اور سوال یہ ہے کہ گائے میں جو شرکا ہیں 7 افراد ہیں، انہوں نے گائے میں حصہ لیا، 7 افراد نے مل کر ایک گائے اللہ کی بارگاہ میں قربان کی، تو اب یہ اپنے اپنے حصے کا گوشت کیسے لیں گے؟ دیکھیے، اس کے اندر گوشت کی تقسیم کا جب مرحلہ ہے شرکا کے درمیان، تو اس میں آپ کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ وزن کر کے بالکل برابر برابر سب کو دیا جائے۔ اب اس میں آپ کی اپنی فراخ دلی نہیں چلے گی کہ آپ بولیں کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی ہمارا بھائی ہے، آپ جتنا چاہیں گوشت لے لیں، جتنا چاہیں اٹھا لیں گوشت، میں آپ کو دے دیتا ہوں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تو ایک ہے شریعت کا حق، ایک ہے آپ کا حق۔ یہ شریعت کا حق ہے کہ آپ کو گوشت وزن کر کے دینا ہے، شریعت کے حق کو آپ معاف کرنے کے حقدار نہیں ہیں، لہٰذا گوشت کو آپ وزن کر کے برابر برابر تقسیم کریں گے۔ ایک اس کے اندر رعایت کا پہلو یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ اس دقت سے آپ بچ جائیں اور یہ زحمت نہ اٹھانی پڑے کہ برابر برابر وزن کر کے سب کو دیا جائے، تو اس کا حل پھر فقہا نے یہ بیان کیا ہے کہ جانور کے جسم کے وہ پارٹس، وہ حصے جن پر گوشت کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی اس کو گوشت نہیں کہا جاتا، جیسے پائے، سری، تلی، کلیجی، گردے وغیرہ، تو ان کو گوشت عرف عام میں نہیں کہا جاتا۔ تو یہ جو پارٹس ہیں، ان کو جتنا کل گوشت ہے اس کے اندر کوئی بھی ایک حصہ، یعنی یا تو پائے کا ٹکڑے کر لیے جائے، یا پھر سری جو ہے اس کو، یا پھر تلی ہے، کلیجی ہے، اس کی بوٹیاں بنا کے گوشت کے اندر اس کو شامل کر لیا جائے۔ کل گوشت جتنا بھی اس گائے سے حاصل ہوا ہے، اب اس کو برابر برابر تقسیم کرنا ضروری نہیں ہوگا وزن کر کے، بلکہ اب اپنی مرضی سے بھی جو جتنا چاہے وہ گوشت لے سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنے قریب کے رشتہ داروں ہی کو دیا جائے، کیا دور کے رشتہ داروں کو قربانی کا گوشت نہیں دیا جا سکتا؟ دیکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے، چاہے وہ قریب کے رشتہ دار ہوں یا دور کے رشتہ دار ہوں، سب کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔